اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ سورۃ الحجر آیت 21۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ یہ ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خزانے کی تشریح کل کی نشست میں ہم نے کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور اس کو خزانۂ قدرت سے عالم فعلیت میں نازل کرنے کے لیے برائے استفادہ وہ اس کے لیے ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جس چیز کو بھی آپ لے لیں اس زندگی میں ہمارے لیے ضرورت کی کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اس کا خزانہ، اس کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ختم نہ ہونے والا ذخیرہ ہے، اور اس سے ہماری ضرورت کے مطابق قدر معلوم میں نازل ہوتا ہے۔ نزول کا مطلب آسمان سے نیچے نازل ہونا، اوپر سے نیچے نازل ہونا نہیں ہو۔ نزول بمعنی عطا و نزول بمعنی خلق بھی ہوتا ہے، جیسے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانۂ قدرت میں ہر چیز کے وافر مقدار میں موجود ہے خزانہ، اور اس سے ایک مقدار کے تحت جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، یعنی عنایت، وہ چیز بشر کے لیے، انسان کے لیے، بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے عنایت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک خزانے کا ذکر ہے اگلی آیت میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، خزائن الہی میں سے ایک خزینے کا ذکر ہے۔ مثلاً پانی کو لے لیں آپ، پانی بھی شیء من الاشیاء جس کے اوپر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، اور انسان اور باقی موجودات حی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو اور یا نباتات ہوں، سب کی حیات اور زندگی ہے، نباتی زندگی، حیوانی زندگی، انسانی زندگی کے لیے پانی کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو پانی کا خزانہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اس خزانے میں سے اس پانی کو بقدرن اللہ نازل کرتا ہے انسانوں کے لیے، ایک خاص مقدار کے اوپر نازل کرتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ فرمایا اور ہم نے باردار کنندہ الریاح، لواقح کر کے ریاح کو باردار یعنی ہوا کو اٹھانے والے، حاملہ کر کے ہم نے نازل کیا۔ تشریح آ جائے گی۔ فَأَنزَلْنَا، اس ہوا کو روانہ کرنے کے نتیجے میں ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً، پانی۔ ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائی، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ورنہ تم اسے
جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ وما انتم لہ بخازنین، اگر ہم اپنے خزانہ قدرت سے بقدر اس پانی کو نازل نہ کرتے تو تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اپنی ضرورت کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کر کے رکھو۔ یہ ہم ہے جو پانی کو ذخیرہ کر کے بقدر معلوم تمہارے لیے نازل کرتا ہے۔ ارسلنا ہم نے روانہ کیا الریاح ہواؤں کو، روانہ کیا لواقح بنا کر۔ لواقح لاقحہ کی جمع ہے، لاقحہ باردار کرنے کو کہتے ہیں۔ باردار، لقحت المرأۃ، عورت حاملہ ہو گئی۔ لواقح یعنی حوامل، اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی کر کے ہم نے ہواؤں کو چلایا۔ یہاں لقاح باردار کرنے کو کہتے ہیں، نر و مادہ کے جفت ہونے کو بھی باردار کرنا کہتے ہیں۔ ہمارے بعض مفسرین نے اس سے یہی سمجھا کہ ہوا جو ہے وہ اس سے بارداری ہوتی ہے، نر و مادے میں ملاپ ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے، چنانچہ ہوا کے دوش کے اوپر جو ہے وہ نر اور مادے کا وہ ہوتا ہے آپس میں باردار ہوتے ہیں۔ بہت سے پھل اور بہت سے پھول جو ہے وہ باردار ہوتی ہے، نر سے مادے کے ملاپ ہوا کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اور بعض درختوں کے لیے، کھجور کے لیے کہتے ہیں کھجور کا نر ایک تنا اٹھا کر کے مادہ کے شاخوں کے اوپر مارا جاتا ہے، پھر وہ باردار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بہت سے پھلوں کے لیے، باردار کے لیے نر و مادہ کی ملاپ ہوا کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ نر سے مواد جو ہے وہ مادہ تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ سمجھا ہے، یہ بھی درست ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو باردار کنندہ بنا دیا۔ اگر اس سے مراد ہوا کو باردار کنندہ یعنی پھل اور پھولوں کے لیے نر اور مادے میں ملاپ کرنے والی بنا دی، یہ مراد ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں یوں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہوا کو باردار کنندہ بنا دیا، پھر اس کے نتیجے میں پھل اور ثمرات وجود میں آتے ہیں، یوں ہونا چاہیے۔ لواقع سے مراد اگر یہ باردار کرنے والا ہے، لیکن یہاں نہیں فرمایا، یہاں تو ہوا کے باردار کنندہ ہم نے بنایا، پھر نتیجے میں تم کو پھل اور روزی ملتے نہیں۔ نتیجے میں فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کو باردار کنندہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم کو آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، اور تم کو سیراب کیا پانی سے، اس بارداری کی وجہ سے۔ لہٰذا بارداری کا مطلب جو ہے یہاں پر وہ نہیں نر و مادے میں ملاپ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہاں ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہے۔ آبی بخارات جب اٹھتے ہیں تو بخارات کو ہوا اٹھا کر کے وہ سرد ہوا کے ساتھ جب اس کا تصادم ہوتا ہے اور وہ ہوا جو ہے وہ یخ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہوا لگتی ہے اور وہ پھر آب پانی میں بدل جاتا ہے۔ لواقح یعنی ہوا کو ہم نے حاملات، اٹھانے والی بنا دیا، اور ہوا کی وجہ سے ان بخاروں کو ہوا ہی اٹھاتی ہے، اور پھر ہوا ہی جو ہے خشک علاقوں میں بارش برسانے کے سبب بنتی ہے۔ نہ صرف بخار کافی تھا، نہ اگر بخار نہ ہوتا، اور نہ صرف بادل کافی تھا، اگر بخار ہو اور بادل بھی ہو
بخار سمندر سے اٹھے اور فضائے سمندر میں اوپر جا کر وہ سرد اس سے سرد طبقے سے ٹکرانے کے بعد وہ بادل بن گیا. ہوا نہیں ہے پھر وہیں پر وہ دوبارہ سمندر ہی میں پانی گرتا، خشکی سیراب نہ ہوتی. لیکن یہ ہوا ہے کہ اس بادلوں کو اٹھاتی ہیں، حاملات ہے، لواقع ہے، اٹھانے والی ہیں. دیگر آیات میں کہ فَأَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے اقلّ اٹھانے کو کہتے ہیں. اقلت سحابًا ثقالا، اس سحاب ثقال کو، اس سنگین بادل کو اقل اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ ہواؤں نے اٹھایا. ارسل الریاح. وہاں اقلت ارشاد فرمایا، اقل یقل اٹھانے کو کہتے ہیں. وہاں اقلت فرمایا، یہاں لواقع فرمایا. ان دو آیتوں کا مطلب ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور ترجمہ بھی دونوں کا ایک ہونا چاہیے. اقلت اٹھانا، لواقع بھی اٹھانا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہواؤں کو چلایا، لواقع اٹھانے والی بنا کر. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھو اس کے ہواؤں کے اٹھانے کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے وہ پانی نازل ہوتا ہے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو تم اس پانی کو، تمہاری ضرورت کا پانی جو ہے وہ تم اسٹور نہیں کر سکتے تھے، ہمارے بس میں نہیں. کتنا پانی چاہیے انسان کو، انسان کے زراعت کے لیے، اور کس قدر آبی ذخائر کی ضرورت ہے. ان تمام آبی ذخائر کو فراہم کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا. یہ ہمارے امکان میں ہے کہ ہم اس کو ہواؤں کے ذریعے جو ذخیرہ کر رکھا ہے سمندر میں پانی، اور وہاں سے اسے اوپر جو آیت میں فرمایا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، وہ سمندر سے وہ ہوا اٹھا دیتی ہے اس پانی کو، اور پھر ہوا جو ہے وہ چلا کر کے تمہارے خشکی کے علاقوں میں بقدر معلوم گرا دیتی ہے. جی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ میں سے ایک خزینہ کی مثال. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور وارث ہم ہی ہیں. اس کائنات میں اگر کسی حیات اگر دی ہے، ہم حیات دیتے ہیں، اور اس حیات کو واپس ہم لیتے ہیں. اور پھر یہ حیات کو واپس لینے کے بعد ان کا والی اور وارث کوئی نہیں ہے. کس کے پاس جانا ہے، کس کو جواب دینا ہے، کس سے امیدیں وابستہ کرنا، ہم ہی وارث ہیں. ہمارے پاس ہی آنا ہوتا ہے اور ہم سے امیدیں وابستہ کرنا ہوتا ہے. لَنَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی حیات دیتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے گفتگو پہلے کی ہے آپ سے کہ حیات دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حیات ایک سربستہ راز ہے. ابھی تک اس راز سے پردہ اٹھایا نہیں گیا، اور اس کو سمجھنے کی ابھی کوششیں جاری ہیں. بہتر ہے آپ کے معلومات کے لیے زندگی کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کہ یہ زمین آتشین کرہ کی شکل میں تھی، یہاں زندگی نہیں تھی. یہ سب کے لیے مسلم. ایک بات. دوسری بات یہ بھی مسلم ہے کہ زندگی سے آتی ہے، مردہ چیز سے زندگی نہیں آتی. یہ بھی مسلم ہے. جب زمین میں زندگی نہیں تھی، زمین بھی مردہ چیز ہے، اور یہاں آتش ہی آتش تھی،
اور پھر حیات بھی حیات سے آتی ہے، الحیات من الحیات، زندگی زندگی سے آتی ہے، مردہ چیز سے زندگی نہیں آتی، ممکن نہیں ہے، یہ بھی مسلم ہے، دونوں باتیں مسلم ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کرۂ ارض کے اوپر کوئی زندگی نہیں تھی، دوسری بات بھی مسلم ہے، زندگی زندگی سے آتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو زندگی سے الگ کر کے پیک کرو تو اس پر کوئی کیڑا ویڑا نہیں لگے گا، صاف صحیح رہے گا جی۔ اور اگر اس کو کھول کے رکھو کیڑا ویڑا لگ جائے گا، کیونکہ اس میں زندگی آتی ہے، زندگی اس کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے فضا میں بہت زندگی ہے، زندگی زندگی سے آتی ہے، زندگی کے بغیر مردہ چیز سے زندگی نہیں آتی۔ زمین مردہ تھی، پھر زمین سے زندگی کہاں سے آئی؟ آپ جب مسلم کہتے ہیں کہ زندگی زندگی سے آتی ہے، زمین مردہ تھی، پھر یہاں زندگی اس وقت جو موجود ہے، یہ زندگی کہاں سے آئی؟ جواب نہیں، زندگی کہاں سے آئی؟ بس آپ کو جواب نہیں ملتا، اچھا پھر یہ ثابت ہو گیا کہ زندگی اللہ نے خلق کی ہے، یہ استدلال کرتے ہیں کہ زندگی کہاں سے آئی پتہ نہیں چلا، وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو رکھ دیا، یہ اللہ نے زندگی دی، اس لیے دلیل حیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی مدبریت کے اوپر ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بعض محققین کو یہ دلیل پسند نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ لوگوں کا یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں آپ کو عاجز رہ گئے، جہاں آپ کے معلومات کا سلسلہ بند ہو گیا، وہاں اللہ کو رکھ دیا، جہاں آپ کو پتہ نہیں چلا زندگی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے، تو وہاں آپ نے اللہ کو رکھ دیا، اور اگر کل کو پتہ چل جائے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے، پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ دلیل اللہ کے اوپر دلیل نہیں بنتی۔ اس قسم کا استدلال نہ کرو، مجہولات سے استدلال نہ کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر، چونکہ دلیل کہاں سے آتی ہے یہ آپ کے لیے مجہول ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کو رکھ دیا، یہ طریقہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ درست ہے، زندگی دینے والا اللہ، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اس لیے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے؟ زندگی زندگی سے آتی ہے، زندگی زمین میں نہیں تھی، پھر زندگی کہاں سے آئی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، لیکن اس جگہ اللہ کو نہ رکھو جہاں آپ کے علم نے اور علم کی رسائی نہیں ہو سکی۔ چنانچہ 2000 میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انسان کے ڈی این اے میں موجود انسان کے سیل کے اندر موجود جو ڈی این اے کی تاریں ہیں، جس کی ایک تشریح ہے، اس میں 3 ارب سال میں ایک ساتھ جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ارب سال میں، اور ان کو جوڑ کر کے ایک دھاگا سا بنتا ہے، دھاگا ان 3 ارب سال میں آپس میں یوں جڑ کے وہ ایک دھاگا بنتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر موجود جو سیلز ہیں، ان سیلز کے اندر موجود ڈی این اے ہے، وہ ڈی این اے کے اندر موجود 3 ارب سالموں پر مشتمل دھاگے ہیں، ان دھاگوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو 8 مرتبہ یہاں سے کرۂ قمر میں ہو کر کے واپس آ سکتے ہیں، اتنا لمبا دھاگا آپ کے وجود کے اندر موجود ہے۔ یہ سارا دھاگا جو ہے وہ کیا ہے؟ حیات، اور کہا کہ زندگی انہی دھاگوں میں، خیط الحیات کہتے ہیں زندگی کا دھاگا، 3 ارب سالموں سے جو تسبیح کے دانوں کی طرح جو جڑے ہوئے ہیں اور جیسے ایک دھاگا کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، انہیں اسی دھاگوں میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے۔ جب یہ 3 ارب سال میں ایک منظم ترتیب کے ساتھ وجود میں آتی ہیں، منظم ترتیب کے ساتھ یہ دانے وجود میں آتے ہیں، تو اس وقت
زندگی کی کرنٹ اس میں آ جاتی۔ یہ ہوا پتہ چلا انسان کو کہ زندگی کہاں سے آتی ہے۔ زندگی ان 3 ارب سالموں کی ترکیب سے آتی ہے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو ہم اس سے اس استدلال سے بہتر ایک استدلال کریں گے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، وجود باری کے۔ وہ استدلال کیا تھا؟ وہ زندگی سے آتی ہے، اور زمین مردہ تھی، زمین سے زندگی نہیں آ سکتی ہے، لہٰذا زندگی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ استدلال تھا۔ ہم یہاں ایک بہتر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ استدلال یہ ہے کہ ایک مفکر نے ایک مفروضہ بنایا ہے خوبصورت۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ آپ جیب میں 10 ٹوکن رکھیں، 10 ٹوکن نمبر لگو 1 سے 10 تک، اس کو جیب میں ڈال دو اور ملا دو۔ ملانے کے بعد 1 نکال کے رکھو۔ یہاں 10 ٹوکنوں میں سے پہلے نمبر کا ٹوکن نکل آنے کا چانس 10 میں سے 1 ظاہر ہے۔ 9واں نکل آ سکتا ہے، 8واں نکل سکتا ہے، 5واں نکل سکتا ہے، 10 امکانات ہے اور پہلا نکل سکتا ہے۔ 10 امکانات میں سے 1 امکان، ایک نمبر 1 نکل آنے کا چانس 1، 10 میں سے 1۔ پھر اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دیں آپ، پھر ہلائیں، دوبارہ نکالیں۔ اب دوبارہ جو ہے نکالا تو نمبر 2 نکل آیا۔ نمبر 2 نکل آنے کا چانس 100 میں سے 1۔ پہلے 10 میں سے 1 تھا، اب 100 میں سے 1۔ اس کو سمجھو اچھی طرح۔ پھر اس کو جیب میں ڈالو اور ہلاؤ، ہلانے کے بعد نکالو۔ اب تیسرا نمبر نکل آنا 1000 میں سے 1۔ اب 10 میں ضرب کھاتا چلا جائے گا۔ اب چوتھا نکل آنا 1,00,000 میں سے 1۔ پانچواں نکل آنا 10 لاکھ میں سے 1۔ چھٹا نکل آنا 1 کروڑ میں سے 1۔ ساتواں نکل آنا 10 کروڑ میں سے 1۔ یہ آخر میں 1 کھرب میں سے 1 امکان ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک ترتیب کے ساتھ اتفاقاً نکل آئے۔ ٹھیک ہے؟ 10 کھرب میں سے 1 امکان رہ جاتا ہے۔ 10 کھرب میں سے 1 امکان جی، یہ 1 سے لے کر 10 تک ترتیب کے ساتھ نکل آئیں۔ آپ اپنے بکسے کا تالا بناتے ہیں 3 نمبروں کو، اتفاقاً ایک ساتھ نکل آئے، نکل نہیں آتا وہ تالا بن جاتا ہے۔ 3، صرف 3۔ یہاں 3 ارب ہے، ٹھیک ہے، اور 3 ارب سالمے، 3 ارب سالمے جب تک ترتیب سے، منظم ترتیب کے ساتھ نہیں رکھے جاتے، زندگی کی رمق نہیں آ سکتی۔ اب 10 ٹوکن کے لیے تو 1 کھرب میں سے 1 امکان مل گیا کہ اتفاقاً خود بخود وجود میں آیا ہو، خود بخود، کسی ارادے کے بغیر، کسی انتخاب کے بغیر، کسی شعور کے بغیر، خود سے اتفاقاً وجود میں آیا، کھرب میں سے 1 امکان، ٹھیک۔ لیکن یہاں 3 کھرب کو ترتیب میں رکھ کر کے، اس منظم ترتیب کے ساتھ رکھنے کے بعد ایک حیات وجود میں آنے کے لیے، اتفاق کے لیے کوئی گنجائش 0 کے نیچے اصلاً کوئی گنجائش نہیں کہ یہ اتفاق سے خود سے وجود میں آیا ہو، کسی خالق نے بنایا ہے۔ یہ حیات انسان کے اوپر بہتر دلیل سامنے آ گئی اب، اور اگر کل اس سے بیشتر راز حیات انسان کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے، یہ آج کے بنسبت کل کی دلیل اور زیادہ مضبوط ہو کر کے سامنے آئے گی اللہ کی وحدانیت کے اوپر۔ قرآن تو کہتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، مسلم بھی عقیدہ یہی ہے، اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، زندگی ہم دیتے ہیں، حیات دینے والے ہم ہیں، اور موت دینے والے بھی ہم ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور آخر میں آنا بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، اور زندگی میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی والی ہے، ہم ہی مالک ہے،
اور ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہم کو جواب دینا ہے۔ اس زندگی کا رزلٹ سننے کے لیے، نتیجہ حیات سننے کے لیے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم کو سنانا ہے، اور وہاں ہم تم کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ ہم تم کو بتا دیں گے کہ تم نے اپنے زندگی کے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم تم کو بتائیں گے کہ تم نے آگے کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے، اور پیچھے اپنے پیچھے کیا کار خیر چھوڑ آیا ہے۔ یہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہونے کے بعد ہم تم کو بتائیں گے، کیونکہ ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔